بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور یورپ کی موجودہ صورتحال پہ، اس کے بعد بات کریں گے نیشنل پولیس کی نئی کارروائیوں پہ، اور اس کے بعد اسپین نے 30 اپریل کے بعد ایک اہم اعلان کرنے کا فیصلہ کیا، وہ کیا ہے، اور آخر میں بات کریں گے یورپین اسائلم سیکرز پیکٹ کے بارے میں کہ اس میں خوبیاں تو کافی زیادہ ہیں، اس میں خامیاں کون سی ہیں، اس پہ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اب اسپین اور یورپ کی موجودہ صورتحال پہ۔ اس وقت جو اسپین کی موجودہ صورتحال ہے کرونا کو لے کے، وہ ایک مرتبہ تو آج سے تقریباً 2 دن پہلے تک تو کانسٹنٹلی چل رہا تھا سارا سسٹم، یعنی کہ کرونا وائرس نہ بڑھ رہا تھا نہ کم ہو رہا تھا، لیکن آج سے 2 دن پہلے آہستہ آہستہ کرونا کے جو مریض ہیں وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے، سب سے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انگلینڈ کا نیا کرونا وائرس ہے، جس کو ویریئنٹ کا نام دیا گیا ہے، وہ کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ پرتگال میں، اٹلی میں، فرانس میں، جرمنی میں پھیلا، لیکن اب اس کی آہستہ آہستہ مریضوں کی تعداد اسپین میں بھی بڑھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اسپین نے اپنے زمینی راستے پہ فرانس کے سے آنے والا کوئی بھی ہو یورپی یونین سے، ان کے لیے PCR ٹیسٹ نیگیٹو ہونا لازمی قرار دیا، اس کے بغیر آپ اسپین میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ یہ زمینی راستے کی میں بات کر رہا ہوں، ہوائی راستے پہ تو پہلے ہی یہ قانون لاگو ہے۔ اس وجہ سے اب آنے والے وقت میں مزید ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں۔ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کرونا کی کنڈیشن پہ کہ آنے والے وقت میں اسپین کی کرونا کی کنڈیشن کیسی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں یورپ کی اس وقت کرونا کی کنڈیشن۔ جرمنی، فرانس، پولینڈ، بیلجیم، یہ اس وقت موسٹ افیکٹڈ ہے، اور ان میں سے بھی بڑھ کے اٹلی موسٹ افیکٹڈ کنٹری ہے۔ اٹلی کی کنڈیشن جو ہے وہ اس وقت اس وجہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ان کا جو اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک اعداد و شمار جاری کیا، جس میں اس نے کہا ہے جب سے کرونا شروع ہوا ہے اب تک 3,84,000 لوگوں کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ 1,00,000 سے کچھ زیادہ مریض، 1,07,000 مریض وہ ہیں جو اپنی جان کی بازی ہار گئے کرونا کی وجہ سے، لیکن باقی جو ہیں 2,00,000 سم تھنگ، تقریباً 2.25 بن جاتے ہیں، وہ آبادی ہے جو کہ کرونا کی وجہ سے پیدا نہیں ہو سکی، یعنی کہ وہ والدین جو پہلے نارملی ان کا برتھ ریشو یہ تھا لیکن کرونا کی وجہ سے وہ کم ہوا، تو جس کی وجہ سے جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 3,84,000 کی کمی آئی۔ فلورنس ایک شہر ہے اٹلی کا، اس کی آبادی اتنی ہی ہے، انہوں نے اگزامپل اس کی دی ہے کہ اتنی آبادی جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مرنے والے ہیں ٹوٹل اس 7,46,146 اور جس میں کرونا کے مریض ہیں، یعنی کہ اوورآل کنڈیشن جو ہے اٹلی کی آبادی کے لحاظ سے بھی کافی کم ہے، جو پہلے ہی 2015 کے بعد نیگیٹو ریشو پہ جا رہا تھا برتھ ریٹ، وہ اب مزید گرنا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کافی زیادہ ان کے حکام جو ہیں یورپ کے میں تو ہیں ہی، لیکن اٹلی کے اسپیشلی پریشان ہے کہ ان کی جو برتھ ریٹ ہوا وہ گرتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نئی مراحت والدین کو دی ہیں جو بچے پیدا کریں، اسی طرح اسپین میں بھی ہے اور اسی طرح دوسرے یورپی ممالک میں بھی، یہاں پہ برتھ ریشو جو ہے وہ تیزی کے ساتھ گر رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو نیکسٹ نیوز ہے، اسپین نیشنل پولیس کی نئی کارروائیاں۔ آپ کو میں ایک مرتبہ میں نے پہلے نیوز ایک شیئر کی تھی کہ ایک یورو انٹرپول ہے، جس طرح کہ انٹرنیشنل انٹرپول ہے ایک پولیس کا، اسی طرح یورو انٹرپول ہے۔ یورپ کے اندر کوئی بھی مجرم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے تو اس کے پیچھے وہ جاتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں۔ اسی طرح اس کا کام آج کل کافی زیادہ متحرک ہے، پہلے بھی انہوں نے پکڑا تھا جعلی شادیوں والے کیس میں، اب بھی انہوں نے ایک نئے گینگ پہ ہاتھ ڈالا ہے، جس کی ابھی نئے سے نئے ممبران جو ہیں وہ قابو آ رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا ان کا مین کام ہے پریکھا دی ایچ او، یعنی کہ جعلی شادیاں کر کے لوگوں کو پیپر دلوانا۔ یہ کیا ان
ان کا مین کام ہے غریب ملکوں سے جو یورپی یونین وہاں سے لڑکیاں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے غیر ملکیوں کو کہتے ہیں کہ ان سے آپ 10,000 یورو 8,000 یورو یہاں تک شادیاں پریخا دیچوں میں کر دیتے ہیں۔ تو پولیس نے یورو انٹرپول کی اطلاع کے بعد نیشنل پولیس نے چھاپے مارنے شروع کیے ہیں اور کافی لوگوں کو پکڑا ہے، جو کہ مین جگہ ہیں وہ بارسلونا ہے، میڈرڈ ہے اور کادس یعنی کہ اندلوسیہ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ بھی کافی زیادہ یہ گروہ متحرک تھا۔ اس میں کافی زیادہ ممبر جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ مغربی مطلب کہ مروک کے شہری کافی زیادہ ملوث ہیں اس گینگ میں۔ تو اس وجہ سے ہماری کمیونٹی کو بھی بچ کے رہنا چاہیے ایسی گینگ سے، ہمیشہ لیگل وے استعمال کریں۔ اگر کل کو آپ کو 5 سال بعد بھی اگر ملنے کے بعد بھی آپ کا وہ گروپ وہ گینگ پکڑا جاتا ہے جنہوں نے شادیاں کروائی ہوتی ہیں، تو وہ تمام جو ان کے ذریعے جنہوں نے لی ہوتی ہیں ان کے تمام کے کینسل کر دیے جاتے ہیں اور آپ پھر ونس اگین روڈ پہ ہوتے ہیں اور آپ کے نام پہ کریمنل کا دھبا بھی لگ چکا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے احتیاط کریں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ 30 اپریل کے بعد اسپین نے کیا اعلان کیا ہے۔ یہ گڈ نیوز ہے۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ اسپین نے کہا ہے کہ 30 اپریل کے بعد شنجن اسٹیٹ اور یورپی یونین کے لیے تمام بارڈر اوپن کر دیے جائیں گے، وہاں سے لوگ ایزیلی آ سکتے ہیں۔ شرطیں انہوں نے 2 رکھی ہیں، ایک تو ان کے پاس PCR ٹیسٹ نیگیٹو ہونا چاہیے، دوسری شرط جو رکھی ہے وہ ہے ویکسین سرٹیفکیٹ یا جسے ہم ویکسین پاسپورٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ پاسپورٹ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس بندے کو ویکسین لگ چکی ہے اور جو نیگیٹو رپورٹ ہے اس سے پتہ چلے گا کہ اس بندے کو کرونا نہیں ہے۔ ان 2 صورتوں میں وہ اسپین آ سکے گا، یہاں پہ اپنی ہالیڈیز گزار سکے گا اور گرمیاں یہاں پہ گزار سکے گا۔ یہ گورنمنٹ بوسٹ دینا چاہتی ہے اپنی سیاحت انڈسٹری کو، جو کہ اب تباہ حالی کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسپین حکومت خود ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے دوبارہ سے ریوائیو کیا جا سکے سیاحت کو۔ امید ہے کہ 30 اپریل کے بعد حالات نارمل ہو جائیں گے، جو کہ ابھی 1 مہینہ صرف باقی ہے۔ اس مہینے میں حکومت کچھ ایسے اقدامات کرے گی جس میں کافی سپیڈ کے ساتھ حالات بہتر ہوں، جس میں جو وزیر صحت ہے اس کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ 70% لوگوں کو ان گرمیوں کے اندر ویکسین لگا دی جائے گی، باقی جو 30% ہے ان کو بھی بہت جلدی ویکسین لگانے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے 70% وہ لوگ جو بہت زیادہ رسکی ہیں، جو ایجڈ ہیں، ان کو لگائی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں یورپی یونین کے اسائلم سیکرز پیکٹ کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت زیادہ امیدیں بندھی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہیں، بہت اچھا قانون ہے، وہ بہت اچھا پیکٹ ہے، لیکن ہماری کمیونٹی کو کچھ چیزیں اس میں جو ہیں وہ اہم جو ہیں وہ یاد رکھنا پڑیں گی، جو میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس پہ بتایا کہ یورپی یونین جو پیکٹ ہے، اسائلم سیکرز کا پیکٹ ہے، اصل میں کیا ہے، یہ ڈبلن جو معاہدہ ہے اس کو ختم کر دے گا اور یہ نئے سرے سے معاہدہ ہوگا۔ اس کے بعد کوئی بھی اسائلم سیکر یہ ضروری نہیں ہوگا جس ملک میں سب سے پہلے آیا ہے وہاں پہ اب اس نے اسائلم اپلائی کر دیا تو اب کہیں اور جا کے نہیں کر سکے گا، رہ سکے گا، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دوستو، وہ لوگ جو صرف اور صرف یورپ میں لیگل ہونے کے لیے یا رہنے کے لیے اسائلم سیکر کو ایک سہارا ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے یہ قانون انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جو ممالک ہیں پرتگال، اسپین، اٹلی، یونان، یہ وہ ممالک ہیں جو جلدی لوگوں کو ڈپورٹ نہیں کرتے، لیکن اب آپ یہی اگر قانون پہ جا کے جرمنی میں اپلائی کریں گے اور آپ کی وہ تحقیقات کریں گے اور آپ کا جو کیس ہے وہ کمزور ہوا یا فیک ہوا تو وہ آپ کو ڈپورٹ کرتے ہوئے دیر نہیں لگائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ پیکٹ میں آسانیاں تو بہت ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ رکھا گیا ہے کہ بہت جلدی ہم تحقیقات کریں گے۔ اس کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ڈیوائیڈ کر دیے جائیں تمام یورپی ممبر کے پاس تھوڑے اسائلم سیکر، تاکہ ان کی تحقیقات جلدی ہو سکے، جو فیک ہے ان کو جلدی ڈپورٹ کیا جا سکے، جو اوریجنل ہے ان کو رہائش دی جا سکے۔ اس وجہ سے جن لوگوں کے کیس کمزور ہیں یا فیک ہیں یا جعلی ہیں، وہ قطعاً دوسرے ممالک میں جانے کی کوشش نہ کریں، وہاں پہ اس پیکٹ کے ذریعے اپنی رجسٹریشن نہ کروائیں، کیونکہ وہ جیسی آپ کی تحقیقات کریں گے، کیس فیک نکلا یا اس میں کمزوری نکلی تو وہ آپ کو فوراً ڈپورٹ کر دیں گے۔ دوستو، یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔
اللہ حافظ۔